ابھی ہم وہ والا سیکشن کر رہے ہیں جس میں جو سیکنڈ لا ہے ہیبٹس میں، سیکنڈ لا دیکھ رہے ہیں کہ میک اٹ اٹریکٹیو. پہلے ہم نے دیکھا تھا میک اٹ آبویس، اب ہے میک اٹ اٹریکٹیو. آج ہم دیکھیں گے کہ جو سوشل ایک انسان کا انفلوئنس ہوتا ہے، سوشل سرکل ہوتا ہے، سوشل سرکل جو ہوتا ہے اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے جب ہم نے کوئی بھی ہیبٹ ایکوائر کرنی ہوتی ہے. کسی ایک ایکسپرٹ کا کال ہے، اے جینیس از ناٹ بورن بٹ از ایجوکیٹڈ اینڈ ٹرینڈ. اس میں ایک چیس کے کھلاڑی تھے اور ان کا واقعہ آتا ہے کہ ان کی 3 بیٹیاں تھیں جو کہ ٹاپ ناچ چیس کھیلنے والی تھیں. انہوں نے یہ کیا کہ یہ سوچا کہ میرے بچے جو بھی ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ ان کو کچھ ایسا انوائرمنٹ دوں کہ وہ یہاں تک پہنچے. یعنی انہوں نے ان کے لیے ایک پورا ٹارگٹ سیٹ کیا. جب انہوں نے ٹارگٹ سیٹ کیا تو اس کے لیے انہوں نے یہ بھی سوچا کہ میری شادی کس سے ہونی چاہیے. اس کے لیے انہوں نے ایک اسکول ٹیچر تھیں ان کو پک کیا اور اسکول ٹیچر کو انہوں نے یہ پورا اپنا ٹارگٹ بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں ایسے چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بات ہے 1965 کی. وہ بھی اگری تھیں کہ ہاں ٹھیک ہے، آئی ایم ریڈی فار دیٹ. اور کیونکہ انہوں نے ٹارگٹ رکھا تھا کہ مجھے اپنے بچوں کو چیس پلیئر بنانا ہے اور وہ شور نہیں تھے کہ یہ ایکسپیریمنٹ ورک کرے گا، تو ان کی 3 بیٹیاں ہوئیں. انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پورے گھر میں ایک تو بچوں کو ٹوٹلی ہوم سکول کیا، چیس کی بکس رکھیں، چیس کے پلیئرز کے بارے میں بتایا. بچے لگاتار چیس کھیلتے تھے. بچے صرف گھر سے جب باہر نکلتے تھے تو چیس کے ٹورنامنٹس میں جاتے تھے اور پورا سسٹم ان کا ایسا تھا کہ وہ بس چیس میں انوالو رہے. ان کی جو سب سے بڑی بیٹی تھی 4 سال پہ وہ بہترین چیس کھیلتی تھی اور 6 مہینے کے اندر اندر وہ اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ کسی بھی ایڈلٹ کو ڈیفیٹ کر دیتی تھی. ان کی جو دوسری بیٹی تھی جب 14 سال کی ہوئی تو وہ ورلڈ چیمپئن بنی تھی اور اس کے بعد وہ گرینڈ ماسٹر بن گئی تھی چیس کی. جو تیسری بیٹی تھی اس نے 5 سال کی عمر میں اپنے فادر کو بھی ہرا دیا تھا اور اس کے بعد وہ دنیا کی سب سے ینگسٹ پلیئر چیس پلیئر تھی جو کہ ٹاپ پہ آ گئی تھی اور وہ نمبر 1 رینکڈ فیمیل چیس پلیئر بنی. اس سے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو بچیاں تھیں انہوں نے بڑا ہی ایٹیپیکل قسم کا چائلڈہڈ گزارا. یعنی وہ والی ایکٹیویٹیز بالکل نہیں کی جو کہ سارے بچے کرتے ہیں یا جیسے اوور آل گھروں میں کی جاتی ہیں. اور ان کے نزدیک یہی لائف سٹائل تھا اور یہی لائف سٹائل بہت اٹریکٹیو تھا اور وہ اتنا خوش ہوتی تھی چیس کھیلنے سے اور وہ اسی میں بالکل راضی تھی. اور ان کے نزدیک یہ ایک آبسیشن تھی ان کے لیے کہ انہوں نے جہاں انہیں موقع ملے گا تو انہوں نے چیس ہی کھیلنا ہے. اس سے وہ یہ سوچ پیدا ہوئی کہ اگر ہم انسانوں کو دیکھیں تو انسان ایسا ہے کہ وہ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا ہے کہ اس کو کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں رہتے ہوئے فٹ ان ہونا ہے، اس کو لوگوں سے بانڈ بنانا ہے اور اس کو رسپیکٹ ارن کرنی ہے. اس کو دوسروں کا اپروول بھی چاہیے. اگر اس کو اپنے ارد گرد پیئرز کا اپروول ملے گا تو پھر وہ کمفرٹیبل ہوگا کوئی بھی کام کرتے ہوئے. تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ ہماری جو شروع کی ہیبٹس ہوتی ہیں ہماری لوگوں کو دیکھ کر امیٹیٹ کرنے سے آتی ہیں. ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں لوگ ارد گرد ہماری کیا کر رہے ہیں، ہم وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری ہیبٹ کا جو اسکرپٹ ہے وہ ہمیں ملتا ہے اپنی فیملی سے، اسکول سے، ریلیجس آرگنائزیشن سے، ہمارے فرینڈ سے، کمیونٹی سے، سوسائٹی سے. اور جس ماحول میں ہم رہتے ہیں جو سیٹ آف ایکسپیکٹیشنز ہمیں مل جاتی ہیں، جو سٹینڈرڈز ہمیں مل جاتے ہیں، ہم اس کے مطابق ایکٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور سوشل نارمز کو کہا جاتا ہے یہ انویزیبل رولز ہوتے ہیں جو ہمارے پورے دن کے بیہیویئر کو لے کے چلتے ہیں. کوئی ہمیں کہہ نہیں رہا ہوتا لیکن وہ ایسا ایک پیئر پریشر ہمارے ارد گرد ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سے فیصلے کرتے ہیں. نہ ہم ان کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ ان کو کویشچن کرتے ہیں اور ہمیں یاد بھی نہیں کروانا پڑتا کسی کو، ہم آٹومیشن پہ ان کاموں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی گروپ کا حصہ ہوتے ہیں تو کوئی بھی کام کرنا ہمیں برڈن نہیں لگتا، ہم اس کو بہت آسانی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب اس کے لیے جو چیز ہمیں دیکھنی ہوتی ہے کہ ہم ان بیہیویئرز کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اٹریکٹیو ہمیں لگتے ہیں جہاں پہ اب ہم فٹ ان ہو رہے ہیں. تو 3 گروپس ہیں، 3 پرٹیکولر ایریاز ہیں جس پہ ہمیں توجہ دینی ہوتی ہے. 3 ٹرمز بولی جاتی ہیں: دا کلوز، دا مینی، دا پاورفل. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے جتنا کلوز ہوگا ہم اس کے بیہیویئر کو سب سے زیادہ لیں گے. دور کے لوگوں کی ہیبٹس کو ہم اتنی جلدی ایکوائر نہیں کرتے ہیں. جیسے اگر دیکھیں کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں، جس طرح وہ آرگیو کرتے ہیں یا سچویشنز کو ہینڈل کرتے ہیں، ہم امیجیٹلی ویسے سچویشنز کو ہینڈل کرنا شروع کر دیتے ہیں.
ہم اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو کام وہ کر رہے ہوتے ہیں ہم امیجیٹلی وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہیں اپنی کوئی ورکنگ اسپیس میں ہوتے ہیں تو جو ہمارے پیئرس فرینڈس کر رہے ہوتے ہیں ہم وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک ہے کہ ہم بات چیت بھی انہیں لوگوں کی طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم باڈی ایکشن بھی انہیں کی طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، کئی دفعہ بولتے بولتے خیال آتا ہے کہ آئی ایم جسٹ ٹاکنگ لائک سو اینڈ سو، جسٹ ایکٹنگ لائک سو اینڈ سو. بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں وہ جس ایریا میں جاتی ہیں ان کی زبان میں وہ ٹچ آ جاتا ہے. بالکل. ایک اسٹڈی تھی جس میں انہوں نے 12,000 لوگوں کو 32 ایئرس کے لیے ٹریک کیا. انہوں نے دیکھا ایک انسان کے موٹاپے کے چانس 75% زیادہ ہو جاتے ہیں اگر ان کے دوست جو ہیں وہ موٹے ہیں. اسی طرح انہوں نے ایک اور اسٹڈی میں دیکھا اگر ایک شخص جو ہے وہ ویٹ لوز کرنا شروع کرتا ہے تو باقی لوگ بھی جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی ویٹ لوز کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں. یعنی وہ کچھ بولے نہ بولے لیکن اس کا انفلوئنس لیتے ہیں اور وہ اپنے ویٹ کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں. یعنی دیکھیں کوئی بہت انٹیلیجنٹ کام کر رہا ہو، کریٹیو کام کر رہا ہو، آپ بھی آٹومیٹیکلی اپنے کام میں کریٹیوٹی لانا شروع کر دیتے ہیں. ایکسپرٹس پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے کلچرز کو جوائن کرنا چاہیے جہاں پہ جو ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے ہمارا، جو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہم کام کریں، وہ اس گروپ میں نارمل ہو. وہ والا گروپ جو ہے وہ اس کام کو کرتا ہو تو ان کے لیے نارمل ہوگا. ہم ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو ہمارے اندر بھی وہ ہیبٹ جو ہے وہ آنا شروع ہو جائے گی اور ہم آسانی سے کر لیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا ڈائٹ کنٹرول کروں تو ایسے لوگ جو کہ ہر وقت کھاتے پیتے رہتے ہیں، آپ ان کے ساتھ زیادہ بیٹھیں گے تو ہر وقت آپ کھاتے پیتے رہیں گے، پھر نہیں آپ اپنے آپ کو روک سکیں گے کیونکہ وہ پھر آپ کو یہ کہہ رہے ہیں خیر ہے خیر ہے. اچھا اگر آپ کہتے بھی ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گی اور کھاؤں گی نہیں، آپ 100% کھائیں گے. اگر آپ ایک دفعہ نہیں کھائیں گے، 2 دفعہ نہیں کھائیں گے، آپ کھاتے رہیں گے. اسی طرح ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو قرآن پڑھنے والے ہیں، آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں گے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو میوزک سننے والے ہیں، میوزک سننا شروع کر دیں گے کچھ عرصے کے بعد. آپ دیکھیں ایون ہماری جو کپڑے پہننے کی چوائسیز، مطلب اگر آپ سمپل پہنتے ہیں اور آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو بہت لیسز اور بہت سٹائل، آٹومیٹیکلی آپ وہ سٹائلش کپڑے بنانا شروع کر دیں گے. آپ کا وہ سٹائل جو ہے نا وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا. یہ ہمارے ایک انسٹیٹیوشن کی ہیڈس پہ ہوتا تھا، وہ ہیڈ جب سمپل ہوتی تھی تو ساری خواتین نیچے سمپل ہو جاتی تھی، اور جب وہ ہیڈ بہت زیادہ مطلب اس کے پیچھے جاتی تھی کہ ڈیزائنر بیگز اور یہ وہ، تو نیچے بھی ساری خواتین ویسی ہو جاتی. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو کلچر ہوتا ہے وہ ایک ایکسپیکٹیشن ہمیں دے دیتا ہے جو کہ ایک نارمل چیز ہمیں نظر آتی ہے. تو جو نارمل چیز نظر آتی ہے اس کو ہیبٹ میں لانا یا اپنے بیہیویئر میں لانا جو ہے وہ لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو اب ہمیں کون سے کلچر کو پھر جوائن کرنا چاہیے؟ اس کو کرنا چاہیے جو ہمارا ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے اس کو ہم نارمل بنانا چاہ رہے ہیں، جو میں نے ابھی پہلے بھی بات کی تھی. یا ایسے گروپ میں رہیں جس میں وہ کامن چیزیں ہیں آپ میں اور ان کے درمیان، تاکہ یہ کہ آپ کو اپنا وہ بیہیویئر جو ہے جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نارمل لگنا شروع ہو جائے. سو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی گروتھ بہت جلدی ہوتی ہے، کیونکہ آپ اپنے کلوز جو سرکل میں لوگ ہیں ان کے اوپر ضرور نظر رکھیں کہ وہ کیا ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم نا ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں اور ان کا انفلوئنس لیں. جیسے ہو سکتا ہے کوئی آپ کا ایک گروپ آف سرکل آف فرینڈز ہو یا کلوز لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں. جیسے کئی دفعہ آفس جانے والے لوگ کہتے ہیں، کام کرنے والے کہتے ہیں، ینگسٹرز کہتے ہیں کہ ہم جی کالج یونیورسٹی جاتے ہیں، وہاں تو نہیں سارے لوگ ہمیں ایسے ملیں گے جو کہ بڑے شاندار ہیں اور بڑا کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم پھر کیا کریں گے. تو ان کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ تو آپ کا جو سرکل ہے نا وہ اور طرح کا پریشر ڈال رہا ہے. آپ بے شک ویکینڈ پہ کوئی ایسا حلقہ، کوئی گروپ، کوئی ایکٹیویٹی جوائن کریں تو وہاں سے پھر آپ اپنی انرجی لیتے ہیں اور وہ انرجی لے کر پھر آپ سارا پورا آپ کا ویک جو ہوتا ہے نا وہ اچھی طرح گزر جاتا ہے. اسی طرح سے ہم لوگ بھی کرتے ہیں کہ جب ہم ہفتے میں ایک دفعہ بھی ملیں تو وہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کس طرح سے ہم نے بائنڈنگ کے ساتھ رہنا ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ امیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں جو بہت کلوز لوگ ہوتے ہیں. دوسرا آپ امیٹیٹ کرتے ہیں جب بہت زیادہ میجورٹی اس چیز کو ایکسیپٹنس دینا شروع کر دیتی ہے. اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا. یہ بھی ایکسپیریمنٹ 1950s کا ہے. اس میں ایک جو سائیکالوجسٹ تھے انہوں نے نا یہ 2 کارڈز بنائے. ایک کارڈ کے اوپر 1 لائن بنائی اور دوسرے کارڈ کے اوپر 3 لائنیں بنائیں جو کہ مختلف لینتھ کی تھی. ان میں سے ایک جو تھی وہ اس سے میچ کر رہی تھی، یعنی اس کی لینتھ برابر تھی جو پہلے کارڈ پہ تھی. اب انہوں نے کیا کیا کہ بہت سے لوگوں کو بٹھایا وہاں پہ اور جیسے 2 گروپ بنا دیے اور ان کو پوچھنا شروع کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کارڈ اے پہ لائن بنی ہوئی ہے اور پھر کارڈ بی پہ 3 لائنیں بنی ہوئی ہیں، ان میں سے کون سی لائن کی لینتھ اس جیسی لگ رہی ہے. وہ بڑا آبویس سا تھا، یہ جو سی والی لائن ہے یہ اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے پہلے کارڈ پہ. تو انہوں نے میجورٹی نے کیا کیا، انہوں نے فوراً پوائنٹ آؤٹ کیا کہ
لائن سی جو ہے وہ میچ کر رہی ہے اس لائن کی لینتھ کو جو کہ پہلے کارڈ پہ ہے. اب انہوں نے وہاں پہ امپلانٹ کیے ہوئے تھے کچھ ایکٹرز جن کو انہوں نے ڈفرینٹ میسج دیا ہوا تھا. اب وہ ڈفرینٹ گروپس کے ساتھ وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے. تو اس میں کیا انہوں نے دیکھا کہ ایک یا دو لوگوں کو جن کو انہوں نے اندر وہاں پہ امپلانٹ کیا ہوا تھا انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو لائن اے کے ساتھ میچ کر رہا ہے, یا انہوں نے کہا لائن بی کے ساتھ میچ کر رہا ہے. جب تھوڑے لوگوں نے یہ کہا تو جو لوگ صحیح بات بول رہے تھے وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو پاسبل نہیں ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے, اٹس سو آبویس. لیکن جب سارے لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو ایکٹرز تھے جو کہ میجورٹی گروپ تھا ان لوگوں نے فورسفلی کہا کہ یہ دوسری لائن ہے جو کہ بالکل دیکھنے میں کسی طرح میچ نہیں کرتی تھی. جو لوگ صحیح بات بول رہے تھے انہوں نے بھی اپنا اوپینین چینج کر لیا. تب ان کو لگا کہ وہ جو بول رہے ہیں نا وہ بالکل درست ہے. تو اس سے جو ہمیں کنکلوژن ملتا ہے کہ جب بھی ہم اپنی انوائرمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پورا سمجھے ٹرائب ہے, ایک بڑا گروپ ہے اور وہ کوئی بات بول رہا ہے اور وہ بار بار بول رہا ہے تو ہم نہ چاہتے ہوئے اگین اس بیہیویئر کو لینا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ حج پہ یا عمرے پہ جائیں تو واقعی ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی اتھینٹک سورس سے پڑھا ہوا ہے لیکن وہاں پہ اتنی بڑی خلقت ہوتی ہے اور آپ کے ارد گرد لوگ اتنی ڈفرینٹ پریکٹسز میں ہوتے ہیں اور کئی دفعہ انہوں نے کلچرل پریکٹس جو ہوتی ہے نا وہ بہت سارے لوگ جب اس کو لے کے چلتے ہیں تو آپ واقعی پریشان ہو جاتے ہیں. اور آپ کے پاس اگر کوئی اوتھینٹک سورس ہوتا ہے نا تو وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے کہ آپ کو سمجھ آتی ہے. یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جب بڑا گروپ ہوتا ہے نا تو آپ کے اوپر ایک بہت سیویئر قسم کا پریشر آتا ہے کہ یہ نارمل چیز ہے, سب لوگ اس سے ایگری کر رہے ہیں اور مجھے بھی شاید اسی سے ایگری کرنا چاہیے, اور آپ ان کو رانگ نہیں کہہ پاتے ہیں. جو ہیومن مائنڈ ہوتا ہے نا اس نے سیکھا ہوا ہے کہ مجھے لوگوں کے ساتھ آئی ہیو ٹو گیٹ along with people, مجھے لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے. تو جب ہم اپنی ہیبٹس کو چینج کر رہے ہوتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ ہمیں وہی جو ٹرائب ہوتا ہے, وہ جو ایک بڑا گروپ ہوتا ہے, اس کے جو نارمز ہوتے ہیں ہمیں اس کو چینج کرنا پڑتا ہے نا, ہم اس کے اگینسٹ جانا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ والی چینج ہمارے لیے ان اٹریکٹیو ہوتی ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے ہم نے سب کے اگینسٹ جانا ہے. اب اس میں آپ ان سب تمام بچوں کو لے آئیں جن کے فرینڈس نماز نہیں پڑھ رہے لیکن ان کو پڑھنی ہے. اسی طرح حجاب ان کو کرنا ہے, سچ بولنا, غیبت چھوڑنا, یعنی اب جتنی بھی چیزیں دیکھ لیں جو ہمارا دین بتاتا ہے. اور وہ حدیث جس میں غربا کا آ گیا کہ آپ بالکل آڈ ون آؤٹ ہوں گے جب آپ کوئی بھی دین کا کام کریں گے. تو جب ہم نے کسی ہیبٹ کو چینج کرنا ہے ہم نے ایسے گروپ کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا ہے کہ ہمارے لیے وہ چینج بہت اٹریکٹیو ہو جائے. اگر وہ چینج ان اٹریکٹیو ہوگی تو ہم وہ کام نہیں کریں گے. اگر وہ چینج ہمارے لیے اٹریکٹیو ہوگی تو پھر ہم وہ والا کام جو ہے وہ آسانی سے کریں گے. اگر ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ جب ہم قرآن پڑھنے آئے ہیں تو ہم سب نے اپنی زندگی میں جو چینجز ہم لائیں کیونکہ وہ چینجز ہمیں پورے گروپ میں نظر آئیں اور ہمیں انہوں نے اٹریکٹ کیا. تھرڈ امپورٹنٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ امیٹیٹنگ دا پاورفل. یعنی اللہ تعالیٰ نے اگین انسان کا دماغ ایسا بنایا ہے کہ ہمیں پاور اور عزت اور اسٹیٹس یہ اچھا لگتا ہے اور ہم اس کو پرسو کرتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ, کسی نہ کسی طریقے سے. امیٹیٹ کرنا مطلب یعنی ہم اس کا امپیکٹ لیتے ہیں نا. امیٹیٹ یہ کہ ہم ان کے مطابق آٹومیٹیکلی اپنے کام کرنے شروع کر دیتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو ایکنالجمنٹ چاہیے کہ بھئی کوئی ہمیں کہے ہاں بھی تم ٹھیک کام کر رہے ہو. ہم میں سے ہر ایک کو ریکگنیشن چاہیے, ہمیں پہچانا جاتا ہو, ہمارے کام کو پہچانا جاتا ہو, اور تعریف بھی ہمیں اچھی لگتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ میں اگر ریوارڈ سسٹم رکھا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہسٹوریکلی وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو انہوں نے اس طرح سے دیکھا ہے کہ لوگ ریسورسز کو ڈھونڈا کرتے تھے, سروائیول کے لیے فکر کرتے تھے, اور اسی وجہ سے اپنے لیے کوئی پارٹنر بھی ڈھونڈا کرتے تھے. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایسے بیہیویئرس کی طرف آٹومیٹیکلی چلے جاتے ہیں جہاں ہمیں رسپیکٹ ملتی ہے, اپروول ملتا ہے, تعریف ملتی ہے, اسٹیٹس ملتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ ایون اگر جم بھی جاتے ہیں نا تو شروع میں آپ کتنے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں, آپ کسی کو وہاں جانتے نہیں ہوتے, آپ کی سے نہیں ہوتی, گھر والے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھی تبدیلی نظر نہیں آ رہی. پھر یہ کہ آپ کو خود بھی اتنا فیل نہیں ہو رہا تھا, آپ کو وہ چیزیں بھی نہیں اتنی آتی ہوتی, آپ بلکہ ڈر ڈر کے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی مشین کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں اگر میں نے غلط کیا تو کوئی میرا مذاق ہی نہ اڑا رہا ہو. لیکن کچھ عرصے بعد آپ کی فٹنس کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے, آپ اس گروپ کے اندر نارمل بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے اندر جو تبدیلی آتی ہے اب آپ کو اپنے سے نیچے والے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے نیا نیا جم جوائن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا ہو جاتا ہے کہ آپ اسٹینڈ آؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. گھر والے بھی تعریف کر رہے ہیں کہ تم فٹ لگ رہی ہو,
آپ کہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو جم میں بھی لوگ جو ہے وہ فٹنس کے سٹینڈرڈ پہ دیکھ رہے ہیں اور آپ سے بات چیت اس طرح کر رہے ہیں، تو وہ پھر کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی ایک ریکگنیشن بن جاتی ہے اور آپ پھر اس بیہیویئر کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہم جو سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں ان کے بیہیویئرز کو کاپی کرتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو عزت بھی مل رہی ہے اور وہ کام بھی بہت اچھا کر رہے ہیں اور ان کی رسپیکٹ بھی ہے، لوگ ان سے اٹریکٹ بھی ہو رہے ہیں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی ہم وہ والے کام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی وہی والی عزت جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے. ہم موٹیویٹیڈ ہوتے ہیں کہ ہم ان بیہیویئرز کو بھی اوائڈ کریں جس سے ہمارا سٹینڈرڈ لو، یعنی اپوزٹ پہ بھی ہم ہوتے ہیں، جہاں ہمیں ڈس رسپیکٹ ملے، جہاں پہ ہمیں لگے کہ کوئی ہماری انسلٹ کر دے گا یا ہمیں کوئی جج کیا جائے گا یا ہمارا کوئی خیال نہیں رکھے گا، تو وہاں پر بھی ہم بہت محتاط ہوتے ہیں اور وہ والے بیہیویئرز جو ہیں ان کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ان 3 ایریاز پہ بھی اب ہم نے نظر رکھنی ہے کہ ہمارا جو سوشل، اب دیکھیں نا دین ہمارا کتنا ہمیں سوشل، ہمارا جو ایک پورا وہ سرکل ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں اویئرنیس دیتا ہے کہ ہمیں کس طرح کا بیہیویئر رکھنا ہے اور کس طریقے سے اپنے اس بیہیویئر کو مینیج کرنا ہے نا. اور ہم بچوں کے بھی مسئلوں کو سمجھیں کہ ہمارے بچے خاص طور پہ دیکھیں کن لوگوں کے ساتھ ہیں، کس انوائرمنٹ میں ہیں، کن لوگوں سے امپریس ہو رہے ہیں، اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کی وجہ سے تو کتنے ہمارے مسئلے جو ہیں اس وجہ سے پھر بڑھ جاتے ہیں نا. گلی محلے والوں کا انفلوئنس ہوتا تھا، جی رشتہ داروں کا ہوتا تھا، اور رشتہ دار عام طور پہ دور دور آ کرتے تھے، زیادہ تر جو گلی محلے سے ہمارا آنا جانا. اب تو زیادہ تر کیا دیکھتے تھے؟ ٹی وی. اچھا میں اس دن سوچتی تھی کہ جب ٹی وی بھی دیکھا کرتے تھے تو سارے محلے والے فرض کریں 8 بجے کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں تو وہ سب ایک جیسے ہی دیکھ رہے ہیں، وہ سوچ اتنی ڈفرینٹ نہیں تھی.